السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس طیبہ۔ جی تو اپنا کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے ہم اپنا کام شروع کریں گے۔ جی آئیے آج کا کام دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جی تو آج کے کام میں ہم آپ کی اسلامیات کی کتاب میں سے سبق نمبر 2 سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش، اس کے ذخیرہ الفاظ پڑھیں گے اور میں آپ کو اس سبق کی ریڈنگ بھی کرواؤں گی اور میں سارا یہ آپ کو سمجھاؤں گی بھی۔ آپ نے بہت دھیان سے سننا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ جی تو سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں اس سبق کے ذخیرہ الفاظ۔ پیدائش، پیدائش، پیدائش یعنی پیدا ہونا۔ جنوں، 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 جن کی جمع۔ قصہ، قصہ، کہانی، سٹوری، کوئی واقعہ۔ خلیفہ، 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 نائب، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا پہ بھیجا۔ انتظام، 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 انتظام بندوبست کرنا، کچھ ارینجمنٹ کرنا۔ خون خرابہ، خون خرابہ، لڑائی جھگڑا کرنا۔ خود بخود، خود بخود، ایسا کام جو ہم نہیں کرتے اور وہ خود ہی سے ہو جائے۔ خود بخود، جیسے بارش ہو جاتی ہے، دن ہو جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، یہ خود بخود ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں، 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 فرشتے آپ کو پتہ نا اینجلز ہوتے ہیں جو نور سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ بارش، بارش، بارش۔ باز، 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 کچھ۔ جی تو پیارے بچوں، یہ ہو گئے ہمارے ذخیرہ الفاظ۔ اب آپ اپنی مشل اسلامی سلسلہ کتاب نکال لیں اور اب ہم اس کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ جی تو اوپن کر لیں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 2۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ جی اب ہم اس کو، میں آپ کی ریڈنگ بھی کرواؤں گی اس کی آپ کو اور آپ کو سمجھاؤں گی بھی۔ اللہ نے پہلے فرشتوں اور جنوں کو پیدا کیا، پھر انسان کو بنانے کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو پیدا کیا تھا اور پھر سوچا تھا کہ اب میں انسان بناؤں۔ پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے انسان کون تھے؟ سیدنا آدم علیہ السلام۔ تو ان کی پیدائش کے وقت کیا جو تھا، قصہ ہوا تھا، کیا بات ہوئی تھی، تو وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ایک دن اللہ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے بولے، اے اللہ، تو کسی ایسے کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہے جو اس کا انتظام خراب کر دے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ آپ کی تعریف تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ جی تو ہوا کچھ یوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ وہ انسان کو بھی بنائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ بات شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں جو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی باتیں پھیلائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہوا یہ کہ فرشتوں نے آگے سے کہا کہ اللہ پاک، آپ کی تو ہم عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ فرشتے جو ہوتے ہیں نا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں وہ ان کا حکم مانتے ہیں۔ تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو ہر وقت آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، تو انسان کو آپ زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجیں گے تو وہ تو سارا نظام خراب کر دے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، خون خرابہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے اچھے تھے، وہ فوراً سمجھ گئے اور خاموش ہو گئے۔
اللہ انسان کو اپنے ہاتھ سے بنانے لگا۔ جی تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بات سمجھا دی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو فرشتے چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں وہ تو سب سے بہترین ہوگا، تو اور وہ پھر خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے اپنے ہاتھوں سے بنانا شروع کر دیا۔ جی تو یہاں نیچے کچھ فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے نور یعنی روشنی سے بنایا تھا، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کے بعض کام خود بخود ہوتے رہتے ہیں، جیسا ہوا کا چلنا، بارش کا ہونا وغیرہ۔ اصل میں یہ کام اللہ کے حکم سے فرشتے کرتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، اب آپ کو پتہ چلا نا کہ فرشتے جو ہیں وہ کس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ نور سے یعنی روشنی سے، اس لیے تو وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور دنیا میں جتنے سارے کام ہیں کہ جو ہمیں لگتا ہے خود بخود ہو رہے ہیں، تو وہ کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کے حکم سے فرشتے کرتے ہیں، جیسے ہوا کا چلنا، بارش کا ہونا، دن ہونا، رات ہونا، یہ سب کام اللہ کے حکم سے فرشتے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی تو اب ذرا مجھے بتائیے کہ فرشتے کس چیز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ نور سے۔ شاباش! جی تو پیارے بچوں، اب یہاں پر آپ اپنی شارٹ ڈیٹ مینشن کر لیں 6/5۔ جی تو پیارے بچوں، یہ سارا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے انسانوں سے پہلے کس کو بنایا؟ جی فرشتوں اور جنوں کو۔ شاباش! اللہ نے فرشتوں کو کس چیز سے بنایا تھا؟ جی بتائیے۔ نور سے۔ شاباش، ویری گڈ۔ اور فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ جی فرشتے اللہ کے حکم سے سب کام کرتے ہیں، جیسے بارش برساتے ہیں، ہوا چلاتے ہیں، دن لاتے ہیں، رات لاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے بہت سارے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ جی تو اب بتائیے کہ اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ کس کو بنایا؟ جی انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا، زمین پر بھیجا۔ شاباش! جی تو اب آپ کو یہ سارا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کے جو ذخیرہ الفاظ ہیں ان کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اللہ حافظ۔